ہم نے سود لینا شروع کر دیا، ہم نے دھوکہ دینا شروع کر دیا، ہم نے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دیا، ہم نے ملاوٹ کرنی شروع کر دی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے نہیں مانگا۔ مانگ تو صحیح چلے آ، تو کیا مانگ لے گا یار؟ بھر کے جھولی میری میری سرکار، تیری جھولی کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی بارگاہ ہے، کیا مانگے گا؟ مانگو حضرت جی، غلط رستے پہ نہ چلو، حضور سے مانگو یار، دیتے ہیں حضور نبی علیہ السلام۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے۔ مانگ، اور یہ جو صوفیاء ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ مجاز کو لاتے ہیں ہمیں بات سمجھانے کے لیے نا، تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے کمال مثال بیان فرمائی محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے کہ تو کیا مانگے گا اور پھر وہ دیں گے تجھے کیا۔ اب فرماتے ہیں حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کا دور مبارک تھا، کوئی بندہ بیمار ہو گیا اور وہ طبیب کے پاس گیا، اس نے نبض دیکھی، اس نے کہا بھئی جو تیری دوائی کے جز ہیں نا، اجزاء ہیں جتنے بھی، وہ سارے میرے پاس پڑے ہیں، بس شہد نہیں ہے، اگر تو کہیں سے شہد مانگ کے لے آئے تو میں تجھے دوائی بنا دوں، میرے پاس شہد نہیں ہے۔ مولانا فرماتے ہیں اس نے ڈبی لی حکیم کی دکان سے اور شہد مانگنے چلا گیا۔ اب وہ بیچارہ ایک دروازے پہ گیا، کسی نے بھی نہیں دیا، کسی کے پاس تو تھا نہیں، کسی کے پاس تھا بھی لیکن اس نے دیا نہیں۔ حضرت دیا کرو، کیونکہ دینے سے کم نہیں ہوتا تھا، دینے سے اور بڑھ جاتا ہے۔ اور قربان جاؤں یہ ہماری تربیت کے لیے تھا، اگر حضور نبی علیہ السلام نہ بھی قسم اٹھائے ہمیں تو پھر بھی یقین ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بڑھتا ہے، دیا کرو، دیا کرو، اگر چاہتے ہو نا کہ بڑھ جائے تو دیا کرو، دینے سے کم نہیں ہوتا، دینے سے بڑھتا ہے، نہ دینے سے کم ہوتا ہے، دیا کرو۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو یہ پیچھے یہ محرم کا ماہ گزرا ہے، قربان جاؤں ہم سے تو 10 روپے نہیں دیے جاتے، قربان جاؤں ان پر جنہوں نے جانیں دے دی حضرت۔ ہاں حضرت، یہ کوئی کربلا وہ معاملہ نہیں تھا کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، نہیں حضرت، میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی نے کمال لکھا ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا، یہ نہیں کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے حضرت، وہ چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا؟ دے دیا جو کچھ تھا، کیونکہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو پیارا تھا وہی دے دیا۔ میں اسی حوالے سے بس ایک بات کر کے میں واپس آؤں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ یہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا کربلا معلیٰ کے لیے، تو ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی خاندان اہل بیت میں سے کہ جن کو جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، وہ مدینہ طیبہ میں رہی، میں تب کی وجہ سے نام نہیں، میری ایک اپنی کیفیت ہے، وہ وہاں ہی رہ گئی۔ اب بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہونے لگا نا، ان کی کوشش تھی کہ 2 کام ہو جائیں، یا تو مجھے اجازت مل جائے، اگر مجھے اجازت نہیں مل رہی تو پھر حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو جن سے وہ بڑی تھی، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پاس رہ گئے۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت جی کہ جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، اسپیشلی اگر بہن بڑی اور بھائی چھوٹا ہو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت جی جب باری بھائیوں کی آتی ہے نا تو بھائی تو پھر غضب ہی ڈالتے ہیں، نہیں پیار کیا کرو، محبت کرو، پیار کرو۔ اور میں کہتا ہوں حضور نبی علیہ السلام نے یہ کمال سبق دے دیا امت کو کہ بہنوں سے کس طرح پیار کرنا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام کی رضائی ہمشیرہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں تو حضور نبی علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی۔ وہ 2 تھے اور اس وقت لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا تھا، تو لکھا ہے کہ یہ پیار سے قریب ہوئی اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں آ گئے۔ آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے مار کا سر کر لیا، میں تو نہیں جا سکی لیکن بھائی کو تو رکھ ہی دیا۔ اب لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ ہی آگے بڑھے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات ارشاد فرمائی، تو حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا۔ اب یہ تو بڑی خوش تھی
کہ میں تو جا نہیں سکی، چلو بھائی کو تو رکھ ہی دیا، لیکن کیا دیکھا کہ بھائی پھر واپس چلے گئے. تو لکھا ہے کہ امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، رو کر عرض کرتی ہیں بابا جان یہ آپ نے میرے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں چلے گئے. آپ نے پوچھا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا ان کے کان میں کہ میری گود میں سے تیری گود میں چلے گئے. تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے ان سے کہا تھا اے علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں کہ بابا کی جو ہمشیرہ ہیں وہ تو ساتھ جا رہی ہیں اور آپ اپنی بہن کو مدینہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب میں نے یہ کہا تو یہ میری گود میں آ گئے. اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا. تو لکھا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بیٹی میں نے اس کے کان میں کہا علی اصغر تو یا مدینہ میں اپنی بہن کے پاس ہی رہ رہا ہے، اگر وہاں میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرے بابا حسین کیا کریں گے. ہم نے کیا دینا ہے اور ہم نے کیا دیا ہے. قربان جاؤں دینے والے تو وہ تھے کہ تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. اسی لیے تو پھر کمال لکھا تھا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے. اب فرماتے ہیں عاشق تو ہر ایک بنا پھرتا ہے لیکن قربان کر بتا دیا کہ عشق کرتے کس طرح ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دمن میں ہو، ڈر نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کرنے ہو. چلو میں آپ کو ایک اور بات سناتا ہوں، آپ کو ذرا آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ کربلا معظہ میں ہوا کیا تھا. ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی، یہ نقشبندی مجددی بزرگ ہیں، یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی آپ کے مرید تھے، تفسیر مظہری تصنیف فرمائی حضرت، بڑی باکمال شخصیت تھی حضرت. اور یہ لکھا ہے کہ حضرت کی جو بی بی صاحبہ تھی نا وہ مزاجن بڑی سخت تھی، زبان کی بڑی کڑوی تھی، اور اکثر و بیشتر حضرت کے لیے بھی بڑے بڑے سخت جملے بول جایا کرتی تھی. لیکن حضرت نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو مرضی کہیں تم نے آگے سے کبھی نہیں بولنا. یہ کوئی مرید نہیں بولتا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا کوئی نیا مرید نا کابل سے آیا، افغانستان سے. حضرت نے کوئی خانقاہ میں کام اس کے ذمہ لگایا، وہ کام کر رہا تھا، بی بی صاحبہ تشریف لے ہیں. آپ نے آ کر نا اس کابلی پٹھان سے پوچھا یہ تو کیا کر رہا ہے. اس نے آگے سے جواب دیا مجھے یہ کرنے کا حکم پیر صاحب نے دیا ہے. پہلے تو اس کی ہوئی، پھر بی بی صاحبہ نے توپوں کا منہ پیر صاحب کی جانب کر دیا. اور یہ وہ دور تھا کہ جب تلوار ہر کوئی لگاتا تھا، اس نے بھی لگا رکھی تھی. اب اس کو تو نہیں پتا تھا یہ بی بی صاحبہ کون ہے. جب انہوں نے تلخ الفاظ بولے نا پیر صاحب کے لیے تو اس نے تلوار کو ہاتھ ڈالا اور کھینچی نیام سے ان کی گردن اڑا دو. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ خانقاہ میں معاملہ خراب ہو گئے. اب بھاگتے ہوئے تشریف لائے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے. اب باہر جا کے نا پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہا ہے. جب کفیہ سنبھلی نا تو پیر صاحب کی بارگاہ میں مرید نے عرض کیا حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اور یہ حضرت کے تصرف کا عالم ہے کہ اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو بھی سرما کر دیں، لیکن ایک عورت ذات اور اتنی جرت کی حضرت کی کہ حضرت کے لیے اتنے گستاخانہ جملے بولے، یہ کیا معاملہ ہے. یہ سننا حضرت جی اس کی کہتے کس کو. آپ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا جب میں مجاہدے کر رہا تھا نا قرب الہی پانے کے لیے تو ایک دن مجھے الہام ہوا وہ مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، وہ بھی ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے، ایک نقص ہے، زبان کی بڑی کڑوی ہے. کبھی تو ہماری محبت میں اسے نکاح کر لینا تو ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے. حضرت رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، اگر میں ایک نظر اس پہ ڈالوں تو یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. یہی تھا کربلا میں طاقت ہوندیاں زور ٹل کے تو دیکھو. اور ہمارا مزاج تو یہ حضرت اگر اگے ماڑا ہوئے تو ہی کچھ ٹلنے ہیں تو دو چنڈا ہمیں فرید دیاں سوڑ دینے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس نے کیا کہنا ہے. لیکن نہیں حضرت جی ٹل جایا کرو. مجھے پتہ ہے یہ دائیں بائیں والے نہیں کھڑے ہونے دیتے حضرت. اب اگر ٹل جائیں گے نا یہ دائیں بائیں والے آپ کو تانے دیں گے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں میں نے ماریں گے. رہ گئے ہیں ٹھیک ہے کرو آہو یار میں رہ گئے ہیں. کبھی رہ گئے تو دیکھو یار، تھپڑ مار کے بھی دیکھا ہے نا، کبھی نہ مار کے بھی دیکھو. اللہ تھپڑ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن خدا کی عزت و عظمت کی قسم نہ مارنے سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. کبھی رہ کے تو دیکھو، کبھی اس کے لیے ہاتھ روک کے تو دیکھو.
یہ دائیں بائیں والے آپ کو نہیں رہنے دیں گے، یہ آپ کو بڑی بڑی جگتیں لگائیں گے، اوئے رہ گئے ہیں گنا ہو یار میں رہ گئے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، تو ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیسی ہرن دا مل ہیرا ہے۔ کبھی رہ کے تو دیکھو یار، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے۔ عاشق سوئی حقیقی جیڑا، قتل معشوق دا مننے ہو، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، سہ تلوارا کنے ہو، جتوال ویکھے راز مہیدہ، لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا، سر دے پر راز نہ بننے ہو۔ دیا کرو حضرت، دو حضرت دینے والوں نے کیا کیا نہیں دے دیا، ہم تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ وہ بیچارہ شاید مانگنے گیا، کسی کے پاس تو تھا نہیں، پر کسی کے پاس تھا بھی تو اس نے نہیں دیا۔ وہ جب کہیں سے نہ ملا تو آخر میں اس کے دل میں خیال آیا یار چلو کہیں سے نہیں ملا تو بادشاہ کے دروازے پہ بھی قسمت آزمائی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے مل جائے۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ آیا اور آ کے دستک دی۔ وہ حضرت ایاد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو ان کو شیشی دکھا کے نہ ڈبیا، عرض کرتا ہے حضرت بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں آگ کی رعایا میں سے ایک غریب بندہ شہد مانگنے آیا، اگر تھوڑا سا عطا کر دیں تو کسی کی جان بچ جائے گی۔ آگے سے حضرت یاد رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی تو غلام ہی ہوں، بادشاہ کی بارگاہ میں تیری درخواست پیش کرتا ہوں، جو حکم ہوگا آگے تجھے سنا دوں گا۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ وہ گیا جا کر بادشاہ کی بارگاہ میں شیشی دکھا کے کی حضرت آگ کی رعایا میں سے ایک غریب بندہ شہد مانگنے آیا ہے، اب جو حکم ہو۔ لکھا ہے کہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈبیا پکڑ شیشی اور فرمانے لگے کہ نوکروں سے جا کر کہو کہ تین تین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑا۔ حضرت یاد رحمت اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور وہ ایک شیشی شہد کی مانگنے آیا ہے، آپ تین تین عنایت فرما رہے ہیں، یہ کیا؟ تو جواب کیا دیا، اوے ایاز وہ غلام ہے، وہ فقیر ہے، وہ نوکر ہے، وہ عام ہے، اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگنا ہے، ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق عطا کریں۔ کیا مانگو گے یار، کیا مانگ لو گے تم؟ کیا مانگو گے؟ کیا یار مانگو تو صحیح کریے، خدا کی قسم جس دن دل سے مانگو گے نا، ادھر سے نہیں، ادھر سے، اس دن پھر تم نے بھی پورے کراچی میں یہ دعائی دیتے پھرنا ہے، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، مانگو تو صحیح ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جی روحانی طور پہ ہم دن بدن حضور نبی علیہ السلام سے دور جاتے جا رہے ہیں۔ دور نہ جاؤ، بلکہ جب بھی کوئی مشکل پڑے تو وہ امام اہل سنت والا نسخہ آزما لیا کرو، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا۔ خوب حضرت جی خوب، اور جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں لا کے ختم کرنے لگا ہوں، کیونکہ مجھے اس بات کا احساس ہے 12:30 ہو رہی ہیں اور صبح ظاہر ہے آپ سب نے کام پہ بھی جانا ہے، تو یہ جن کو لگ جاتی ہے نا پھر ان کو نہیں، میں یہ ماشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے میں